السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 137 ٹو 145۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 137۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی کیا ہوا، کچھ اسی طرح معاملات ہوئے۔ تو دراصل واقعہ جو غزوہ احد تھا نا، تو غزوہ احد کے درمیان میں اس آیت کو لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں اور ان کا امتحان ہوا اور مسلمانوں کو کافر سے جنگ کرنا پڑی، اور وہ صبر ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور آخر کار نصرت اور فتح یابی مسلمان کے حصے میں آئی، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اگر اس میں شبہ ہوتا تو دنیا میں گھوم کر دیکھ پھر لو، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول کو جھٹلانا جو انہوں نے ایسا کیا تو ان کا انجام بھی کیا ہوا۔ ذرا زمین پر چل پھر کر تو دیکھ لو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر گئے ہیں۔ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کثرت سے زخمی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی یہاں پہ دی کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ سلسلہ تو پہلے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے پہلے بھی جنہوں نے انبیاء کی اتباع کی اور ان کے دین میں شامل ہوئے تو سب کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، لیکن آخر کار کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ تو سنن سنت کی جمع ہے۔ سنت کے معنی ہوتے ہیں کہ طریقہ، راستہ، ٹھیک ہے۔ سنن کے معنی ہے طریقہ، راستہ، امت، اور یہاں مراد دراصل امت ہے، قومیں ہیں، یعنی زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو تم زمین پر کے چل پھر کر کے دیکھو کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس مقصد کے لیے یہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی حالات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام اس لیے سامنے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 138۔ هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ قرآن مجید دراصل تمام باتوں کو صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ ھذا بیان للناس سے مراد یہ ہے کہ تاریخی واقعات جو قرآن حکیم میں بیان ہو رہے ہیں، عام لوگ جن کے پاس کوئی علمی ذخیرہ نہیں ہے ان کے لیے تو یہ کیا ہے؟ علمی بیان ہے۔ تو دراصل اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَہُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ متقیوں کے لیے قرآن مجید ہدایت اور نصیحت ہے، اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے دل میں ہدایت کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ہدایت قبول کرتے ہیں اور وہ اسی پہ وہ آمادہ ہوتے ہیں، اور وہی یعنی ڈر رکھنے والے ہی اللہ کی نصیحت کو قبول فرماتے ہیں۔ آیت 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ،
اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ تم غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، اور ایک اور انظار میں مسلمانوں کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے ہیں، جو تمہیں تکلیفیں آئی ہیں، جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں، تو اس سے تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنی چاہیے اور تمہیں سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انجام کار تو غلبہ تمہیں کو نصیب ہوگا۔ لہذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے دل مضبوط رکھو، اللہ پر توکل کرو اور دشمنوں کی پرواہ بالکل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کے غلبے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجل والکسل والجبن والدلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں فکر اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے تیری میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 6369۔ تو کتنی ساری اس میں جو چیزیں ہیں وہ جمع ہو گئی نا، کہ لوگوں کے جو ہے نا غلبے سے، فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخیلی سے، قرض کے اوپر یعنی کہ قرض دار ہونے سے، یہ تمام چیزیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ لوگ غالب آ جائیں، اور اکثر کیا ہے نا انہی دعاؤں سے محروم رہتے ہیں۔ تو ضرور اپنے اذکار میں ان دعاؤں کو شامل کریں، صبح شام کے اذکار میں اس کو ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بہت پیاری سی یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم پر نا ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جو جھاگ ہوتا ہے اس کی جیسی ہوگی۔ تمہارے دشمن کے دل میں تمہارا جو رعب نکل جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، وہن کیا ہے؟ فرمایا، زندگی سے محبت اور موت سے نفرت، یعنی موت سے کیا یہاں مراد ہے؟ جہاد سے نفرت ہے۔ تو زندگی کی اتنی زیادہ خواہش مند ہے، اور جہاد سے، موت سے اتنی نفرت ہو جائے گی لوگوں میں۔ آج کیا لگتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ صحیح، بالکل ایسے ہی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے سال پہلے جو پیشن گوئی کی، سیم وہی آج سچویشن ہے۔ یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 22459۔ تو آج مسلمان تعداد میں اتنے زیادہ ہے، لیکن ایک چھوٹے سے فلسطین اور جو ہے نا وہ جو ملک ہے، اور جو بالکل چھوٹا سا جو اسرائیل ہے، دشمنان اسلام، اس کے اوپر کوئی بھی کیا ہے بولنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، کھانے کو ٹرک لا کے کھڑے کرتے ہیں، اور پھر جو کھانا لینے آتا ہے تو پھر جو لینے آنے مسلمان کو کیا کرتے ہیں، گولیوں سے بھون ڈالتے ہیں، توپوں سے بھون ڈالتے ہیں۔ ظلم کی وہاں انتہا پوری ہو چکی ہے۔ تو آج یہی بات ہے کہ آج جو قومیں ہیں، کافر قومیں ہیں، تو وہ مسلمانوں پہ ایسے ہی ٹوٹ پڑی جیسے کیا بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دسترخوان پہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور پھر صحابہ نے کہا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تعداد میں تو تم لوگ بہت زیادہ ہوگے، تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہے، حیثیت، رعب، دبدبا، قوتیں کیا ہے، بالکل ایسے ہوں گی جیسے سمندر میں جھاگ، جیسے جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے نا، بالکل ہاتھ میں لو اور بالکل پھونک سے اڑا دو، ختم۔ تو مسلمانوں کی آج وہی حال ہو گیا ہے، یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن رعب، دبدبا سب کچھ جاتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آج دنیا پرست جو ہو گیا ہے نا، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے پیچھے مرا جا رہا ہے، بڑی سے بڑی اونچی بلڈنگ بنانے کو تیار ہے، اپنے ملک کو دنیا سے ورلڈ بیسٹ جگہ بنانے کو تیار ہے، لیکن نہیں مال خرچ کرتے ہیں تو مسلمانوں کو قوت دینے میں، جو ادھر مسلمان اتنا اپنی جانوں کو گوا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے میں، اگر آج ایک مسلمان ملک بھی جو کھڑا ہو جاتا تو واقعی میں کیا ان کے اندر اتنی ہمت تھی کہ یہ اتنا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو مار سکتے، قتل کر سکتے؟ تو وہی بات ہے کہ آج جھاگ جیسے ہو گئے سارے مسلمان۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تہنوا، کہ تم ہمت نہ ہارو، تم ہمت تمہاری نہ ٹوٹے،
ولا تہنو ولا تہنو یعنی اور تم کمزور نہ پڑو. الوہن عمل اور امور کے انجام دینے کی میں کمزور پڑ جانا ہے. ٹھیک ہے, عمل اور امور کے انجام کو دینے میں کمزور پڑ جانا, ہمت ہار جانا. ولا تہنو اور نہ تم جو ہے نا, اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے نہ تم جہاد سے ہی بیٹھ جاؤ, یعنی کفار سے جنگ کرنے میں تم کمزوری نہ تم دکھاؤ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ولا تحزنوا, اور نہ تم غم کرو. جو تمہارے مرد یہاں سے دنیا سے چلے گئے یعنی جو شہید ہو گئے, تم اس پر تم غم نہ کرو. وانتم الاعلون, اور تم ہی غالب رہو گے. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دشمن سے جنگ کی ترغیب دلائی اور انہیں عاجز اور کمزور پڑنے سے روکا. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی کلیہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو تو درست اور غم زدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا. اور اگر تم مغلوب ہو تو وجہ تلاش کرو کہ کن وجوہات سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور قوت کا اصل راز ایمان کو قرار دیا ہے کہ اگر ایمانی قوت موجود ہے تو غلبہ تمہارا ہے, یعنی مسلمانوں کا ہے. یہاں ان دو کفایات کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ شکست کے بعد نا اس غم کا لاحق ہونا ہے, اور غم کیا کرتا ہے, انسان کو سست کر دیتا ہے. اور یہ میدان جنگ میں شکست کے بعد دلوں کی شکست ہے. شکست خوردگی جو انسان کے نفس کو لاحق ہو جاتی ہے, انسان کو اٹھنے نہیں دیتی, بے عمل کر دیتی ہے, جبکہ انسان عمل کا مطالبہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات سے باہر نکالا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ہی کیا ہے, تم ہی غالب رہو گے. اور لہٰذا تمہیں کیا نہیں کرنا ہے, تمہیں سستی نہیں کرنا ہے, تمہیں غم نہیں کرنا ہے. آیت دیکھیے, آیت نمبر ہے 140. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً ایسی ہی چوٹیں لگی ہیں, اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے ہیں اور تم میں سے بعض کو شہید بنا دے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں, یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر غزوہ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی اور شہید ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا, تمہارے مخالفت یعنی اپوزیشن کفار مکہ وہ بھی تو غزوہ بدر میں اور احد کی ابتدائی میں اسی طرح سے زخم کھا چکے تھے. اور اللہ کی حکمت کا کیا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کہ وہ فتح اور شکست کے یہ جو ایام ہیں, یہ دن ہیں, عدلتے بدلتے رہتے ہیں, کبھی غالب مغلوب اور کبھی مغلوب غالب کر دیتے ہیں. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, اور وہاں کی کامیابی کا اصل کامیابی ہے, اور مومنوں کے لیے مومنوں کے ساتھ خاص ہے. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مومن اور منافق میں تمیز ہو جائے, یعنی چھاٹ پٹک کے الگ کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کوئی چیز چھانٹتے ہیں, کوئی آپ کے پاس آپ اناج لائیں, کوئی آپ سبزی لائیں, تو کیا کرتے ہیں, اس میں جو سڑی گندی بیکار پیلی جو سبزی ہوتی ہے وہ الگ کر دی جاتی ہے, اور ہری ہری سبزی جو ہوتی ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں, ساگ ہے نا, تو اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نکما ہے, جو بیکار ہے, ناقص ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور جو بہترین ہے, جو مخلص ہے, جو ایمان والے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے اپنے کاموں کے لیے چن لیتے ہیں. تو اسی لیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک اور بھی کام کو سر انجام دینا چاہتے تھے, کیونکہ کچھ لوگ دعائیں کرتے تھے شہید ہونے کی, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو شہادت کا مقام بھی دینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یمسسکم کرہ, کہ اگر تم کو زخم لگے ہیں, تکلیف پہنچی ہے,
فقط مسل قوم، بے شک تم جو تکلیف پہنچی ہے اور زخم پہنچے ہیں جو تمہاری دوسری اپوزیشن ہے اس کو بھی. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دندان مبارک ٹوٹ گئے اور آپ کا چہرہ انوار زخمی ہو گیا اور آپ کے سر مبارک پر جو خود تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، جو ہیلمٹ پہنی جاتی ہے نا جو جنگی لباس میں، وہ بھی کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹ گئی تھی. یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4075. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ لگے تھے، ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے. جب حملہ آپ کے بالکل قریب پہنچا تو آپ نے فرمایا کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے، اس کے لیے جنت، یا پھر یہ فرمایا وہ میرا رفیق ہوگا جنت میں. تو اس کے بعد ایک انصاری صحابی کے آگے بڑھے اور ایک انصاری صحابی جو تھے وہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر مشرکین آپ پر بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا. اور تو اسی طرح بار بار ساتوں انصاری جو صحابہ تھے وہ شہید ہوتے چلے گئے اور کیا ہوا، اسی طرح سے وہ کیا ہوئے، فوت ہوتے چلے گئے. تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا تھا، جنت کا سودا کر لیا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، شہادت کے مرتبے کو پہنچے اور شہید ہوئے. تو یہ مسلم کی حدیث میں سے ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1789 ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، میدان احد میں مومنوں کو شہادت نصیب ہوئی. اور جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کیا تھا، یہ بھی شرف تھا. ہر ایک کو شہادت نہیں ملتی ہے، یہ ہر ایک کی قسمت میں آتی نہیں ہے. مدینہ میں جب عورتوں پر عہد کے دن کا جو غلط بات جو مشہور ہو گئی تھی نا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اس طریقے سے، تو صورتحال کی تحقیق میں دیر ہوئی تو وہ معلومات کرنے کے لیے جو عورتیں تھیں وہ نکلی. دیکھا کہ 2 آدمی اونٹ پر آ رہے تھے. تو ایک عورت نے ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کوئی خبر ہے؟ تو ان سواروں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو وہ عورت بولی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے تو اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے اپنے بندوں کو شہید کر دے. تو اسی عورت کے الفاظ کے مطابق قرآن کے کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ٹھیک ہے، اور تم میں سے بعض کو وہ شہید بنا لے. تو شہادت کا مرتبہ بھی کیا ہے، بہت بڑا ہے. یہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے. شہادت کا مرتبہ ہم لوگ سورے پچھلے جو سبق ہے نا اس میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ کیا ہے، وہ تو زندہ ہے، یعنی مرتے کے ساتھ ہی جنت میں انٹری. شہید ایسا ہوگا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا رتبہ فضیلت دی ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ جس کو چاہے گا وہ جنت میں لے کے جائے گا. اور شہیدوں کی جو روح ہے وہ سب سے پرندوں میں جنت میں چڑھتی پھرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کیا تمہاری اور کوئی خواہش ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ میری کوئی خواہش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے بار بار پوچھنے پہ وہ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھیج اور ہم جا کے آپ کی راہ میں پھر سے شہید ہوں. اور وہ جو لذت محسوس ہوئی آپ کی راہ میں شہید ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ وہ ہم پھر چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جو دنیا سے آ گیا ہے وہ دوبارہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتا. لیکن کیا ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا فضل ہے، یہ معمولی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ لڑتے ہوئے ابو سفیان کے پاس جا پہنچے. وہ اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد بن اسود نے حنزلہ پر تلوار کر کے انہیں شہید کر دیا، یعنی تلوار سے ان کو مارا اور ان کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اس کی بیوی سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ جب حنزلہ جنگ کے بارے میں انہوں نے سنا تو اس پر دراصل اس وقت غسل جو تھا واجب تھا، یعنی میاں بیوی میں مباشرت جو ہوتی ہے اور پھر غسل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے. لیکن ان کے پاس جیسے ہی جنگ کا حکم آیا وہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس وہ نکل پڑے، اتنی بھی دیر نہیں کی کہ وہ نہاتے یا غسل کرتے. اور جو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ تھے تو وہ کیا تھے، فوراً غسل انہوں نے نہیں کیا، فوراً جنگ کے لیے وہ نکل گئے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں اسی حالت میں وہ نکل کھڑے ہو، یعنی کہ وہ غسل نہیں کر پائے. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے
فرشتوں نے حنزلہ کو غسل دیا تھا. یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4917 ہے. اتنا بڑا آنر ہے, اتنا بڑا رتبہ کہ یہ ایسے صحابی تھے واحد کہ ان کو جو ہے فرشتوں نے غسل دیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کی لاش جو تھی, ان کی جو مٹی تھی وہ دیکھا گیا تو پانی ٹپک رہے تھے, لوگوں نے پانی ٹپکتے ہوئے بھی دیکھا تھا. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میدان جنگ میں اگر ان کی طرف تمہیں زخم پہنچے ہیں تو یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہو جائے کہ اور تم میں سے کچھ لوگ شہادت کے درپے پر فائز ہو جائے, ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں نا بہت سارے ایسی واقعات ہوئے, بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ کو 2 بتائے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور واقعہ ملتا ہے, ابراہیم رضی تعالیٰ بیان کرتے ہیں, ابراہیم رحمت اللہ علیہ ہیں, یہ بھی کوئی صحابی تھے. تو بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف, ٹھیک ہے, یہ عبد الرحمن کے کیا تھے, بیٹے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ یہ صحابہ تھے, اور یہ جو ابراہیم تھے یہ کیا تھے, تابعی تھے, لیکن یہ صحابہ کے بیٹے تھے. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ان کے والد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو ان کے پاس کھانا لایا گیا, تو وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگے وہ احد میں شہید کر دیے گئے تھے اور وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں ایک چادر میں کفن دیا گیا. وہ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ اگر اس سے نا ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, اور اگر پاؤں ڈھانپا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا تھا. مطلب یہ وقت گزرا ہے جب مسلمان اتنے کیا تھے, غریب تھے, ہے نا, اتنا بھی نہیں تھا کہ ان کو کفن دیا جا سکتا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب کا چہرہ ڈھانپ دو. یہ بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1275. سیدنا جابر رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے بار بار کپڑا ہٹا کر دیدار کرتا اور روتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجھ سے ایسا کرنے سے روک دیتے, مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بالکل منع نہیں کیا. آخر میری پھوپھی فاطمہ بھی رونے لگی. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ تم لوگ رو یا چپ رہو, جب تک تم لوگ میت کو نہیں اٹھاتے فرشتے تو برابر اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت بالکل نہیں کرتا ہے. آیت دیکھیے, آیت نمبر 141. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے ہیں اور کافروں کو مٹا دے. یعنی آپس میں ٹکراؤ کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو ہلاک کر دے. وہ اس طرح کہ جب وہ غالب آئیں گے تو کیا ہوگا, تو غرور تکبر میں طاغوتی طاقتیں بن کر ابھریں گے, مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پاش یعنی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. چنانچہ ان میں سے اکثر کافروں کا انجام جنہوں نے جنگ احد میں حوصلہ لیا بعد میں ایسا ہی ہوا, اور وہ مارے گئے اور ذلیل اور خوار ہو کر جو ہے نا ٹھوکرے در کی ٹھوکرے وہ کھاتے رہے. مومنوں نے ان کا تعاقب کیا اور فضل نعمت کی دولت سے وہ مالا مال ہو کر کے واپس لوٹے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 142. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, یا تم نے گمان کر لیا ہے تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے, اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم کیا یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تم یہ گمان نہ کرو کہ بغیر جہاد کیے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس لیے نا
غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا اسے ہونا ہی تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ عملی طور پر جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون اس کی راہ سے مشکلات پر صبر کرتا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 143۔ اور بے شک تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ اسے ملو، تو بلا شبہ تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے۔ دراصل یہ جو اشارہ ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف ہے کہ جو غزوہ بدر میں نا شریک نہیں ہو چکے، اور وہ شریک نہیں ہو سکے اس جنگ میں، تو اس کی وجہ سے ایک احساس محرومی وہ رکھتے تھے کہ ہم اس سے محروم رہ گئے۔ تو میدان کا جو یہ جو میدان جو جنگ ہے اس کا پیش آنا ہو تو وہ کبھی بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت وہ حاصل کر لے، تو وہ خواہش رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ایسی کوئی جنگ احد ہو یا ایسی جنگ بدر ہو جیسے یہ ابھی گزر چکی، کیونکہ وہ جنگ بدر میں کیا ہو گئے تھے، وہ اس سے محروم رہ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم تو نا موت کی تمنا کیا کرتے تھے، یعنی جنگ کی تم تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے، اور اس سے ملو تاکہ تم، تو بلا شبہ تم نے تو اس سے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم دیکھ ہی رہے تھے۔ تو اسی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور اس وجہ سے کہ ایک احساس محرومی وہ رکھتے تھے اور کہ میدان جنگ پیش ہو تو وہ بھی کافروں کی سرکوبی کر کے جہاد کی فضیلت حاصل کرے، تو انہی صحابہ نے غزوہ احد میں جوش جہاد سے کام لیتے ہوئے مدینہ سے باہر نکلنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کی اچانک حملے سے وقتی شکست میں بدل گئی تو یہ پرجوش مجاہد بھی نا امید کا شکار ہو گئے، اور بعض نے جو ہے راہ فرار یعنی کہ بھاگنے کی اختیار لی، اور بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو ثابت قدم رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے مٹ بھیڑ کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو۔ ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے یعنی تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3025 ہے۔ پہلی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دشمن سے جنگ کی لڑنے کی تمنائیں یا آرزویں نہ کرو، لیکن جب جو ہے مقابلہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، صبر کرو اور موت سے نہ ڈرو، اور استقامت کے ساتھ کیا ہے بس بھیڑ جاؤ، اپنی کمزوری اور جو ہے اس طرح سے تمہیں بزدلی اور کم ہمتی اور سستی تمہیں نہیں دکھانا ہے، تمہیں تو کیا دکھانا ہے، تمہیں ہمت اور جو ہے تمہیں توکل علی اللہ اور ثابت قدمی اور صبر سے تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں بس مٹ بھیڑ کرنا ہے۔ اگر ہو جائے مقابلہ تو پہلی چیز تو منع کر دی کہ کبھی تمنا نہ کرو۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 144۔ اور نہیں محمد مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ دراصل غزوہ احد میں وقتی شکست کے وجہ میں دراصل اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمان کے حوصلے کیا ہو گئے، پست ہو گئے اور وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کے دستے نے درہ چھوڑا تو مشرکین ان پر پیچھے سے حملہ آور ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے اور خون بہنے لگا۔ مسلمان کیا ہو گئے، منتشر ہو گئے، یعنی پورے میں ادھر ادھر پھیل گئے، کسی کا کچھ پتہ نہ رہا۔ ان حالات میں کسی نے
بآواز بلند کیا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ قتل ہو گئے۔ اور اس پکار کا مسلمانوں پر بہت برا اثر پڑا۔ بہت سے لوگ مدینہ لوٹ گئے اور میدان جنگ کو چھوڑ گئے۔ چند افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند افراد کے ساتھ جم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بلانے لگے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو۔ لوگ پھر جمع ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، اور اس واقعے کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے بارے میں اہم وضاحتیں کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر یہ ہے کسی کو وہ رسول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنیہ وفات کے وقت جب سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں وفات نبی کا انکار کر رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے یہ نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول پر کے پہلو میں کھڑے ہوئے اور انہی آیات کا یعنی انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہما سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے جو السنہا میں تھے گھوڑے پر تشریف لائے، اور وہ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے تو لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سیدھے میرے گھر چلے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار تبری کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ صدیق اکبر نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا اور وہ آپ پر جھک گئے، آپ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے، جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی، وہ آپ پر وارد ہو چکی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1241۔ یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، یہ دیکھیں آپ لوگ، اتنی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا، عمر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو لوگ سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا، اما بعد، جو شخص اللہ کے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذاتی گرامی کیا ہے؟ زندہ ہے، جسے کبھی فنا نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ اسی پس منظر یہ دراصل نازل تو جنگ احد میں ہوئی تھی، لیکن جب یہ ابو بکر صدیق نے اس دن تلاوت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کو لگا، محسوس ہوا کہ یہ آج آیت نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی ہے۔ لوگوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ سیدنا سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے۔
یہاں تک کہ میں گر گیا. یہ بخاری کی حدیث 4454 اس کا نمبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے مراد ان کی امتیازی خصوصیت یعنی رسالت ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بشری خصوصیات نہیں رکھتے، یعنی کہ انسانی خصوصیات نہیں رکھتے ہیں، اور نعوذ باللہ خدا کی صفات رکھتے ہیں کہ انہیں موت نہیں آئے گی. اس طرح سے لوگ آج بھی کچھ گمراہ فرقے ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، تو وہ تو ایک صرف رسول ہے. اور رسول کو کیا ہے، وہ تو ان کو بھی موت آئے گی. تو وہ کیونکہ انسان ہے، جیسے ایک انسان کے اندر جو صفات ہوتی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات ہے، ان کو بھی موت واقع ہوگی اور وہ بھی دنیا سے جائیں گے. تو آج بہت سارے گمراہ فرقے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے رسول میں کیا ہے، حی ہیں، زندہ ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کیا ہے، الحی القیوم ہے. زندہ اور جاوید ہستی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ. تو پھر ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو، موت آ جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہو ہے. اس طرح سے آج آپ سنیں گے بہت سارے لوگوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے ان کے باتیں بتاتے ہیں، قصے بتاتے ہیں. کہتے ہیں ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا، تو وہ کبوتر لینے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول پر، اور پھر اس نے وہاں پایا ایک مطلب اپنی من گڑنت باتیں، واللہ عالم وہ کیا بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک کبوتر چلا گیا روزے رسول کے اندر، اور پھر یہ کہا گیا کہ وہاں تو کوئی لینے جا ہی نہیں سکتا ہے، ایسا جائے جو گناہ گار نہ ہو. تو چھوٹے بچے کو بھیجا گیا. چھوٹا بچہ جب وہ کبوتر لینے گیا تو وہ چیخ پڑا باہر آ کے. پوچھا کہ کیوں چیختے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا زندہ دیکھا ہے، نعوذ باللہ، ہے نا. اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے. تو یہ سب بالکل غلط بات ہے، یہ سب شرک ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، حی القیوم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیا ہوئے، چلے گئے ہیں. اور اللہ بہتر جان سکتا ہے کہ درود شریف جو جاتا ہے، فرشتے ان کو پیش کرتے ہیں، نام لے کے بتاتے ہیں، السلام جب ہم کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. تو یہ اللہ عالم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. ان سب میں تعویلوں میں، ان سب میں پیچھے انسان لگے گا تو کیا ہوگا، گمراہ ہو جائے گا. تو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے، بس ہم کو ان کو لے لینا ہے. تعویلات کے پیچھے جو لگا تو وہ گمراہ ہوا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ہمیں جو حکم دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کیا کریں، درود شریف پڑھ لیں. تو اب لوگ اس سے زیادہ گزر گئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بس وہ یہ سمجھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا انگلیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھونکے اور اپنی آنکھوں پہ لگا لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے. اور باقی قرآن کے جو احکامات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اس کو اٹھا کے طاق پہ رکھ دیں، اس کو تو ہم کبھی زندگی میں اپنے نافذ نہیں کرتے ہیں. تو تب یہ دراصل کیا، یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں. تو انسان کو اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے. صحابہ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ وہ اپنا آپا کھو بیٹھے، اتنا محبت کرتے تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا. اور زندگی میں واقعی میں اگر کوئی بھی آپ کا عزیز دنیا سے جائے تو پھر آپ کو بھی واقعی میں یہ آیت کی تلاوت کرنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی جب سب سے جو عزیز چیز چلی گئی تو پھر کیا کرنا ہے. جب سب سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ان سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب سب سے قیمتی چیز بھی جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا سے چلے گئے، اور صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ محبت کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا پانی اپنے اوپر وہ جسم پہ مل لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ہو ایسا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو وہ ہنستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے تو وہ روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جیسا کرتے تھے ویسا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی کرتے تھے. اتنی محبت کرنے والے صحابہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنا آپا بھی کھو بیٹھے. لیکن اللہ کا احکام جیسے ہی آیا ویسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. ٹھیک ہے. تو زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں رہتے، انسان کے چینجنگ آتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی انسان جو جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جاتا ہے، اور ہر ایک جانے کے لیے ہی آیا ہے. تو مومن کا کیا معاملہ ہے؟ مومن کو تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بشارتیں ملتی ہیں،
جنتوں کی بشارتی جیسی ملتی ہے تو وہ کہتا ہے بس مجھے بس جلدی سے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، چل دیتا ہے۔ تو بس اس کو خوش ہونا چاہیے، رشتہ دار اگر کوئی چلا گیا ہے دنیا سے تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بلند درجات دے۔ واقعی میں یہ دنیا تو کیا ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں سوائے دھوکے کے، اور دراصل کہ آخرت کیا ہے، وہی حقیقی ہے، وہی دائمی ہے۔ تو وہاں کی انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو نہ بھولے، صبر کرے، استقامت کرے، کیسے بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، آزمائش ہے، زندگی ہے، موت ہے۔ جب اتنے بڑے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر عمل سے یا حدیثوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا انسان کو، اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ کے اوپر حالات ڈالے، آپ کو کیا کرنا ہے، اپنا آپا نہیں کھونا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک جو انسان کے اندر جو کمزوری ہے، زندگی اور موت وہ تو واقع ہو کے رہے گی، اور حقیقی جو قائم اور دائم رہنے والی جو ہستی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ سب سے زیادہ تو انسان کو جو محبت ہے نا اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے کیا ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں انسان، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے ماں باپ سے یا پھر کسی رشتہ داروں سے۔ لیکن جب دنیا سے کوئی فوت ہو جاتا ہے نا تو انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، تو کبھی بھی اپنے آپا نہ کھوئیں، کیسے بھی حالات ہو، کیسے بھی پریشانی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما محمد الا رسول، اور وہ تو کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، یعنی ایک پیغام پہنچانے والے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو آئے ہیں دنیا سے وہ جائیں گے نہیں، اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور وہ جاتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسالت کا کام انہوں نے فریضہ سر انجام دیا، اور وہ کیا ہے، وہ بھی جائیں گے یہاں سے۔ وہ رسولوں میں سے کوئی انوکھے رسول تو ہے نہیں، بلکہ وہ ان رسولوں کی جن سے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ان کی ذمہ داری اپنے رب کا پیغام پہنچانا ہے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے، اور نہ ہی ان کی بقاء اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے لیے کوئی شرط تھی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات پہنچایا اور وہ وفات پائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات پہنچایا اور کیا ہوئے، ان کی بھی موت واقع ہوئی۔ افا اماتا او قتلا قلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے، یعنی رسول وفات پا جائے یا قتل اگر ہو جائے، تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ان قلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے یا اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تو کیا ہے، دعوت دینے والے پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایمان کی ضرورت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ پیغمبر کے جانے سے ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے رسول بھی آئے اور چلے بھی گئے، لیکن دین کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہا۔ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹ جائے پھر جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایمان زیادہ تھا، ایمان بہت ہائی لیول تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا ہے، اب ایمان کمزور کر دو گے، یا نمازیں چھوڑ دو گے، یا دین چھوڑ دو گے، یا اللہ کا احکامات چھوڑ دو گے؟ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ وسا یجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو جزا دیتا ہے، ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ان لوگوں کے لیے ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 145۔ اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ مقرر وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں بھی دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت میں بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو اس کی جزا دیں گے۔
تو دراصل غزوہ احد کے موقع سے جو بعض حضرات کی جو ہمت ٹوٹ گئی تھی ان سے خطاب ہے کہ جتنی زندگی جس کے لیے مقرر ہے نا وہ ہو کر رہے گی، اور جب جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہے گی. تو پھر موت سے یا موت سے گھبرانے سے، جہاد سے دل چرانے سے کیا فائدہ؟ ان لوگوں کو ہمت اور بہادری کی رغبت دلائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ نہ ملے گا. اس کے اپوزٹ آخرت کی طالبوں کی آخرت میں اخروی نعمتیں تو ملیں گی، دنیا بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بغیر حکم کے مر جائے. انسان کے دل میں موت کا خوف بسا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے واضح کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے. دوسری چیز کہ کوئی شخص اس مقرر وقت تک زندگی گزارنے سے پہلے مر نہیں سکتا ہے. کتاباً مؤجلہ، مقرر کیا ہوا ہے، وہ وقت لکھا ہوا ہے. یہ بات بزدلی اور کمزور لوگوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، لہٰذا بزدلی دکھانے کا فائدہ نہیں ہے. مومن پر اس حقیقت کا گہرا اثر ہوتا ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دیں گے. ثواب نیت عمل دونوں پر ملنے والا بدلہ. ثواب الدنیا، اس سے مراد مال غنیمت اور دنیا کی رزق وغیرہ ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے. اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں جو مرکز چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے بھاگے تھے، یعنی کہ جو اجتماعیت چھوڑ کر کے کس کے پیچھے بھاگے تھے؟ مال کے پیچھے. تو ان سے خطاب ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے. اس سے مراد عمل کی جزا ہے، اس سے مراد جنت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے کہ کوئی نیکی کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ کیا ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اب دیکھیے بار بار آ رہا ہے نا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو بہت زیادہ مزید دیتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. ہر حال میں جیسے بھی حالات ہیں انسان کو کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید دینے کا وعدہ کیا ہے. تو چاہے سختی ہو، چاہے غم ہو، چاہے پریشانی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.